تباہ کرنا. مگر 9/11 کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی کہ دیکھیے جب سوویت یونین تباہ ہوا روس بن کے آ گیا تو روس اور چین کے وہ تعلقات جو ہمیشہ سے کولڈ وار میں خراب تھے اب بہتر ہونا شروع ہو گئے. چین کے پاس پیسے تھے, روس کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن روس کے پاس ٹیکنالوجی تھی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ روس اور چین نے اپنے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بنایا جس کو SCO کا نام دیا گیا, شنگھائی گروپ کا نام دیا گیا, جس میں چین نے پیسے ٹرانسفر کرنا شروع کیے روس کی طرف, روس نے اپنی ہائی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی شروع کی چائنا کی طرف, اور روس اور چین کا ایک الائنس, ڈیفنس الائنس بن چکا ہے SCO. اور اس کے نتیجے میں پورے سینٹرل ایشیا اور اس خطے میں, ایشیا کے خطے میں چین اور روس نے معاہدہ یہ کیا ہے کہ ہم امریکہ کو داخل نہیں ہونے دیں گے, چاہے وہ ایسٹرن یورپ کی طرف سے روس روکے گا, پیسفک ایشیا پیسفک کی طرف سے چین روکے گا, اور دونوں کا ایک ایکسس بنے گا. انہوں نے انڈیا اس سارے کانفرنٹیشن کو بلڈ ہوتے دیکھ رہا ہے. عرض کیا نا کہ اس کا خواب اکھنڈ بھارت کا ہے. انڈیا ذرا سمارٹ پالیسی ضرور چل رہا ہے, اس کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چین سے الائی کر لے یا روس سے الائی کر لے یا امریکہ سے الائی کر لے. حتیٰ کہ جب یہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے تعلقات لمیٹڈ بیسس پہ ہیں, یعنی وہ بالکل واضح ہیں اپنے ذہن میں کہ اسرائیل کو وہ استعمال کریں گے صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. اس سے آگے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ وہ عرب ممالک میں اور مسلمان دنیا کو اپنی ایک منڈی دیکھتے ہیں, اپنی ایک تجارتی منڈی دیکھتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے تعلقات بڑھائیں. یعنی آپ یہ نوٹ کریں کہ انڈیا OIC کا ممبر بننے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے, یعنی انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا ممبر انڈیا کو بنایا جائے. یہ بہانہ اس کا یہ کہ چونکہ ہمارے پاس بہت سارے مسلمان ہیں لہذا ہمیں بھی OIC کا ممبر ہونا چاہیے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر مغرب سے وہ پاکستان کو تباہ کروا دے گا تو اور OIC میں کوئی مسلمان ملک اتنا طاقت ہے ہی نہیں, اور اگر انڈیا OIC میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد OIC کی قیادت انڈیا کے پاس آ جائے گی اپنی اگریسو پالیسی کی وجہ سے. یعنی مسلمان دنیا کو ہائی جیک کرنے کا یہ انڈین پلان, لیکن اس ہائی جیک کرنے سے پہلے چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی ہائی جیک کرے یا اپنے جغرافیہ کو تبدیل کرے, دونوں صورتوں میں پاکستان اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان کو یہ خود تو نہیں تباہ کر سکتا, خود اس نے کوشش بہت کر لی, جیسے کہ 2002 میں اس نے پوری ڈپلائمنٹ کر کے بھی دیکھ لی, ہم نہیں گھبرائے ان سے. اب یہ ہمیں مغرب سے پٹوانا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہماری صفوں کے اندر انہوں نے بغاوتیں بھی برپا کروانی تھی. سو نیو ایشین سینچری جو بلڈ ہو رہی ہے یہ ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد, ہم اگلے پروگرام اس پہ کریں گے, کچھ عرصے کے بعد آپ ایک فزیکل کانفرنٹیشن دیکھیں گے جو مغرب کا اور چین کے ساتھ ہوگا. یعنی وہ اگر اس کو ہم اور ڈیفائن کریں تو وہ نیٹو اور SCO کا ہوگا, نیٹو بلاک ورسز دی SCO بلاک. اس سارے سینیریو میں جو نیوٹرل جن کو ہم کہتے ہیں باڈیز, فار انسٹنس یونائٹڈ نیشنز, اس کا کیا رول ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یونائٹڈ نیشنز کا اب پریکٹیکلی جیو پالیٹکس میں کوئی رول نہیں رہے گا. پھر آلموسٹ فنش نہ. دیکھیے امریکنز UN کو بہت پہلے بائی پاس کر چکے ہیں جب انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا. UN کا کوئی رول نہیں رہ گیا. اب اس قدر روتھلیس جیو پالیٹکس ہیں پوری دنیا میں, جس طرح روس آپس میں کوآپریٹ کر رہا ہے چین کے ساتھ, جس طرح اینٹی نیوکلیر بیلسٹک مسل شیلڈز لگائی جا رہی ہیں, رشیا دوبارہ سے ایک میسو نیوکلیر پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. ایک خوفناک کانفرنٹیشن ہے جو ایسٹ اور ویسٹ میں بلڈ ہو رہی ہے. یعنی حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ اب پہلے جنگیں جو ملکوں کی بنیاد پر ہوتی تھیں اب وہ سویلائزیشنل ایکسس پہ یا پاور بلاکس کے ایکسس پہ ہوں گی. یعنی SCO ورسز نیٹو یا چینی تہذیب ورسز امریکی تہذیب اور مغربی تہذیب. اس سارے سناریوں میں انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہ رہا ہے. اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح اس سارے کنفیوژن اور کرائسس کو میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو تباہ کروا دوں. خود نہیں کر سکتا ہے, مغرب سے پٹوا دیں, مغرب سے تباہ کروا دیں. اف دس آبجیکٹو از اچیو فار دی انڈین, اکھنڈ بھارت بننے میں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکتی. انشاءاللہ کر نہیں پائیں گے, کبھی اکھنڈ بھارت نہیں بنے گا بلکہ انڈیا ٹوٹے گا. انڈیا کے حصے بکرے ہوں گے کچھ عرصے میں, وہ سارے ہم آگے ڈسکس کریں گے یہ ساری باتیں. لیکن دس از دا سناریو رائٹ ناؤ. آج جو سناریو بلڈ ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پریکٹیکلی انسرکلڈ ہے چاروں طرف سے. مغرب ہم سے ناراض ہے, ہمارا دوست کبھی نہیں ہے. امریکہ ہم پہ سختیاں کر رہا ہے. پاکستان میں کوئی مضبوط حکومت اس وقت نہیں ہے. ہم پولیٹیکل کنفیوژن میں ہیں پاکستان کے اندر. انڈیا چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکا ہے. انڈیا نے اوورسیز بیسز بنا لی ہیں, یعنی تاجکستان میں بھی ہمارے پشت پہ انڈیا کے ملٹری بیس موجود ہیں, افغانستان میں اس کے بیسز موجود ہیں, اور پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل. صرف جو چیز ان کو روک رہی ہے اس وقت اللہ کے فضل سے وہ ہمارا نیوکلیر اور میسائل پروگرام اور ہماری آرم فورسز ہیں. یعنی مسلح افواج ابھی تک اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, نیوکلیر اور میسائل پروگرام ہمارا ایڈوانسڈ ہے, ان سے بہتر ہے. دس از دا سناریو وچ ایگزسٹ ٹوڈے. سو انڈین گیم پلان
post 9/11 has been very aggressive. ہم دبے رہے. 9/11 کے بعد آج تک ہم نے کوئی اگریسو پالیسی ڈپلوائے نہیں کی. ہم دبے. صرف اچھا کام جو ہم نے کیا ہے 9/11 کے بعد, جس کو ہم جینوئنلی اچھا کام کہیں گے, کہ ہم نے دیوانہ پن, یعنی لٹرلی دیوانہ پن سے جا کے اپنے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کو ڈیولپ کیا. یعنی یہ خوف ہمارے اندر آ چکا تھا, ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب جو جنگیں ہوں گی وہ بالکل ڈفرنٹ ایکسس پہ ہوں گی. ہمیں صرف انڈیا سے خطرہ اب نہیں ہے, ہمیں خطرہ اسرائیل سے, ہمیں خطرہ امریکہ سے. امریکہ بات کر رہا ہے پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو لینے کا. ہمیں خطرہ ان ایکسس سے بھی ہے جو پہلے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے تھے کہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. So the picture looks very glum, both internally and externally. So why are you so hopeful? بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پر امید ہیں. دیکھیے, انڈیا بڑا گیم کھیلنا چاہ رہا ہے مگر اللہ کے فضل سے کھیل پا نہیں رہا ہے. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, لیکن انڈیا کی بہت بڑی بڑی کمزوریاں ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور استعمال کر سکیں ہم اس ملک کے حصے بخرے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہیں, وہ مینٹلٹی, وہ ذہنیت, وہ انوائرمنٹ بتانا چاہیں گے جس کی جو انڈیا کی بڑی بڑی ویکنیسز ہیں. وہ کوئی اتنے بھی اسٹرانگ پچ کے اوپر نہیں ہے, ان کی ویکنیسز ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز. دیکھیے, سب سے بڑی ویکنیس جو ہندو زائنسٹ کی ہے کہ دے سفر فرام اے ٹیریبل انفیریورٹی کمپلیکس. شدید احساس کمتری کا شکار ہے مسلمانوں اور پاکستان کے مقابلے میں. ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے, اس پہ نہ بھولیے. جو قوم آپ پر 1000 سال حکومت کر لے اور آپ کو ہر میدان میں شکست دیتی ہوئی آئے, اس کے آگے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہے. دیکھیے, اگر ان میں طاقت ہوتی تو وہ ہم کو براہ راست جنگ کر کے میدان جنگ میں شکست دے کر ہم پر قبضہ کر لیتے. انہوں نے ہمیں صرف مکاری سے ایک شکست دی ہے 71 میں, دیٹس آل. ورنہ جب بھی انہوں نے اسٹینڈ آف کیا ہے ہمارے سامنے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, خود پیچھے ہٹیں. براس ٹیکس کی بات کریں, 2002 کی بات کریں. سو دس واز ون ریزن. جی زید صاحب, وقت ہوا ایک بریک کا, ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب, آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے, جس چیز سے یہ پاکستانیوں کی سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں وہ ایک, اس کو ہم اقبال کی زبان میں کہیں کہ ذرا نم ہو یہ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, وہ 65 فیکٹر. 1965 میں ایک تقریر ہوئی تھی اور یہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی. انڈینز کو اس بات سے بڑا خوف ہے, اس بات کے باوجود کہ اس قوم کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اختلافات ہیں, سیاسی طور پہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں, اقتصادی طور پر ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر دہشت گردی کی کیمپین انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک کرکٹ میچ بھی انڈیا کے خلاف ہوتا ہے تو وہ میچ نہیں ہوتا, میدان جنگ ہوتا ہے. تو اب ایسی تقریریں کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے, جب انڈیا کو معلوم ہے یہ بات, کارگل میں یہ دیکھ چکے ہیں. کارگل میں جب انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا آ کے تو پوری قوم میدان جنگ میں کم از کم انہوں نے ہمارے سولجرز, ہماری سیاسی حکومتوں نے اس وقت باتوں کو پھیلنے نہیں دیا ملک کے اندر, جنگ کو محدود رکھا کارگل میں. لیکن میدان جنگ میں جو حوصلے اور جذبے انہوں نے ہمارے دیکھے ہیں, کرنیل شیر خان, ہردار لالک جان, یعنی ہیروئک بریوری, ایسی دلیری. ناردرن لائٹ انفینٹری نے جو قربانیاں دی ہیں وہاں پہ, اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, 99 کا کیس تھا, 2002 میں, اگینسٹ آل آڈس, جس طرح ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. اس بات کو میں آپ کو بڑا واضح کر دوں. دیکھیے, یہ شدید احساس کمتری کا شکار ہے مسلمانوں کے مقابلے. ہمارے جذبہ شہادت, جذبہ جہاد, اس سے ان کو جان نکلتی ہے. یہ صرف نہتوں کے اوپر, گجرات کے مسلمانوں کو اور کشمیری نہتوں کو تو قتل کر سکتے ہیں, جس طریقے سے اسرائیلی ٹینکس اور آرمر اور آرٹلری اور ایئر فورس لے کے ریفیوجی کیمپس میں گھس جاتے ہیں. لیکن جب ان کا مقابلہ پاکستانی فائٹر پائلٹ سے ہوا تو ایک ایک جہاز مار کے گرایا گیا ان کا. یہ شیر وہیں پہ ہیں جہاں آگے نہتے ہیں. جب سامنے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان میں ضرورت نہیں ہوتی. سو دے نو دس فیکٹر. ناؤ, سب سے بڑی ویکنس جو انڈیا کی ہے, دیکھیے اب میں آپ کو اس کی سب سے بڑی ویکنس بتاتا ہوں. یہ بات جو ہم نے کہی تھی کہ انڈیا ٹوٹے گا, ہوا میں نہیں کہی تھی. فوربس میگزین, دنیا کا سب سے بڑا بزنس میگزین ہے جو کہ اسسمنٹس کرتا ہے اکانومیز کی, ملکوں کی. فورب میگزین کا اسسمنٹ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈیا ول ڈس انٹیگریٹ انٹو ڈفرنٹ بٹس اینڈ پیسز. اس کی میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. دیکھیے, یہ بات ہمارے پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم صرف کشمیری مزاحمت کو جانتے ہیں یا خالستان کی بات کرتے ہیں. اس وقت انڈیا میں 140 سے زیادہ مزاحمتی ملیٹنٹ ریزسٹنس گروپس آپریٹ